الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو چمن تعلیم فارسی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے ایک نہایت ممتاز شخصیت پر لیکچر کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں ہمارے بہت ہی ممتاز لکھنے والے اور دوست اور کرم فرما ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر اجمی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں تاکہ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق رسول اللہ۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہمارے بے مثال اقبال شناس تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اسلام کے بہت بڑے عالم اور اسکالر بھی تھے، اور عربی پر نہایت گہرا تسلط رکھتے تھے۔ وہ 1906 میں پیدا ہوئے اور نومبر 1969 میں ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا نام ایک ایسے بے مثال شخص کے طور پہ لیا جاتا تھا جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ یہ ان کی اسکالرشپ تھی، اور انہوں نے بعض ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو معمولاً پی ایچ ڈی کے اسکالر نہیں کرتے، اور اب تو بالکل نہیں کرتے، اس لیے کہ اب تو ہم نے بدقسمتی سے پی ایچ ڈی کو ٹکا ٹوکری کر دیا ہے، اور یہ پہلے نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹریٹ تھی آئیڈیالوجی آف فیوچر۔ یہ اتنی اہم کتاب ہے، لیکن آپ جیسا ابھی مجھے بتا رہے تھے ہمارے دوست اجمی صاحب کہ اس کتاب کو لاہور کے کسی پبلشر نے یا ملک کے کسی پبلشر نے چھاپنے سے معذرت ہی کر لی تھی کہ انہوں نے خود چھاپی، لیکن اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن چھپے۔ اسی طرح فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ مینیفیسٹو آف اسلام ایک بہت اہم کتاب ہے۔ میں ان کے فضائل کہاں تک بیان کروں، یہ فضائل تو اصل میں ہمارے دوست کو بیان کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب کو دعوت دوں، میں آپ کو ایک دوسرے بے مثال شخص کا ایک اقتباس سنانا چاہتا ہوں۔ یہ عبد الماجد دریابادی کی کتاب معاصرین میں ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیے، اس کتاب سے میں نے بہت استفادہ کیا کیونکہ میرا بنیادی کام ہی انہی پہ تھا، عبد الماجد دریابادی پہ۔ اب ذرا دیکھیے، مولانا دریابادی جو خود ایک بہت صاحب نظر اور صاحب اسلوب شخص تھے، انہوں نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، پنجاب کے کسی ضلع کے رہنے والے، ایم اے، بعد میں پی ایچ ڈی ہوئے، اور بہت بعد کو ڈگری ڈی لٹ کی حاصل کی۔ یہ ڈی لٹ کی ڈگری انہوں نے اسی کتاب پہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن، اس پہ انہیں ڈی لٹ کی ڈگری ملی۔ پہلے کبھی مضمون ڈان وغیرہ میں دیکھ لیتا اور جی خوش ہو جاتا، پھر انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، زیادہ تر انگریزی میں، اور اقبال اکیڈمی کراچی میں
قائم کر کے اس سے ایک سہ-ماہی بھی انگریزی میں نکالنا شروع کیا. آپ کو معلوم ہے اقبال ریویو کے نام سے جو نکلتا رہا اور اب تک نکل رہا. 1955 میں کراچی میں ملاقات ہوئی اور مل کر جی بڑا خوش ہوا کہ کم سے کم، ذرا جملے سنیے، کہ کم سے کم ایک آدمی تو ذہنی و دماغی قوا میں فرنگیوں کا ہم پلہ موجود ہے. اقبال کے بعد صحیح جو اقبال کے کام اور پیام کو دنیا تک پہنچا سکتا اور اقبال ہی کی زبان اور لہجے میں گفتگو کر سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں بڑا ہی صدمہ اخباروں میں یہ پڑھ کر ہوا کہ مرحوم کراچی میں کہیں رکشے پر چلے جا رہے تھے کہ دفعتاً رکشہ الٹا یا لڑ گیا، مرحوم سڑک پر گر پڑے، وہیں ان کی ریلت ہو گئی. شرح صدر کے ساتھ تو نہیں، لیکن ناک بھون سکوڑ کر آخر مشیت کے فیصلے پر صبر کی. کیا شان بے نیازی ہے کہ اپنے بڑے سے بڑے چاہنے والے اور مومن راسخ کو اس بے تکلفی سے بلا بھیجتے ہیں جس طرح کسی بڑے نافرمان کو. یہ عبد المجید دریابادی لکھ سکتے ہیں اس طرح کی بات. سارے ہندوستان و پاکستان میں ایک شخص تو ایسا نظر آیا تھا جو علوم عقلیہ کو مسلمان بنا رہا تھا. وہ بہت بعد میں جا کے اسلامائزیشن آف نالج اور گناہ بہت آپ نے سنا، اور اس کا انجام یہ ہوا. شعر سن لیجیے: ماں پروریم دشمنو ماں میر کشین دوست. ہم دشمن کی پرورش بھی کرتے ہیں اور دوست کو مار دیتے ہیں. کسرا رسد نہ چون چرا در قضائے ماں. ہماری قضا میں کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں. کوئی کہے یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ اپنے اتنے پیارے شخص کو بلا لیا اپنے پاس، مار دیا اور دشمن کی پرورش کرنا شروع کر دیے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں جس میں ہم کہیں نہیں کھڑے، اور اسی کا نام تسلیم ہے اور اسی کا نام اسلام ہے. بہرحال میری گفتگو ختم ہوئی. ڈاکٹر شفیق اجمی ہمارے بہت ہی ممتاز لکھنے والوں میں ہیں. ان کی ڈاکٹریٹ انہیں ڈاکٹر محمد رفیع الدین پہ ہے اور یہ بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہی سے پتہ چلا کہ ایک ہمارے دوسرے دوست ہیں انگلینڈ میں ہیں اور بالکل کے رہنے والے ہیں، ڈاکٹر محمد عارف، انہوں نے دوسری ڈاکٹریٹ کی. اور ابھی ڈاکٹر رفیع الدین پہ بہت سا کام ہونا باقی ہے. ڈاکٹر رفیع الدین کیا تھے، ان کے علمی خد و خال کیا تھے، وہ کیا سوچتے تھے اور کن کن میدانوں میں انہوں نے بے مثال علمی خدمات انجام دیں، اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم آج زحمت دے رہے ہیں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب کو. ڈاکٹر شفیق اجمی جی سی یونیورسٹی میں صدر شعبہ رہے ہیں اور بہت سے مقالات ان کے چھپ چکے ہیں، لکھتے رہتے ہیں اور بے تکان لکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے ان کا یہاں آنا باعث عزت ہے. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ممنون ڈاکٹر تسلیم فراقی صاحب کا اور باب بزم اقبال کا کہ اتنے سخت موسم میں انہوں نے ایک علمی نشست کا اہتمام کیا. اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں جو تشریف لائے ہیں اس علمی نشست میں شرکت کے لیے، ان کی ہمت کو داد دینا بھی ضروری ہے. دراصل جو علمی سرگرمیاں ہیں وہ اب ہمارے معاشرے میں کسی بھی ترجیح کا حصہ نہیں ہے. علم اور علمی شخصیات سے سروکار کم سے کم ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے مختصر لفظوں میں یہ بتایا ہے کہ چند لوگ ہوں گے اس
علمی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان میں بھی کم لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر رفیع الدین کے نام سے اور کام سے آگاہ ہیں۔ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹریٹ کا موضوع کیا ہے، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کا نام، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب ہیں۔ ہاشمی صاحب ہمارے بزرگ دوستوں میں سے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی اقبالیات کے حوالے سے تحقیق اور تجسس میں گزاری ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ لیکن ڈاکٹر محمد رفیع الدین، جیسا کہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ ایک مفکر تھے، اقبال شناس تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، اور ان کی ایک حیثیت جو ہے وہ، اور ان کا ایک موضوع جو ہے وہ مستقبلیات بھی ہے، جسے ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر یا فیوچرسٹک اسٹڈیز۔ تو یہ ان صاحب بصیرت لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو، اپنے زمانے کی جو صورت ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، اور مستقبل میں جھانکنے کی بصیرت بھی ان کو قدرت کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک فلاں شخص جو ہے وہ ایک ویژن کا مالک ہے، ویژنری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو خدا نے اس بصیرت سے نوازا تھا۔ ان کی جو پہلی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، جس کا ترجمہ ہمارے دوست ڈاکٹر آصف حوان صاحب نے کیا ہے، اور بزم اقبال کی طرف سے وہ ترجمہ شائع ہو چکا ہے، مستقبل کا نظریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جس زمانے میں یہ کام کیا ہے، تو اس زمانے میں بھی اسلام کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اور اسلام کو تو ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے چیلنج کا سامنا رہا ہے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیلنج کا ادراک رکھتے ہیں اور اس چیلنج کا علمی سطح پہ جواب دیتے ہیں۔ حضرت علامہ کا نام ہم اس سلسلے میں لے سکتے ہیں۔ پھر حضرت علامہ کی فکر کو جن لوگوں نے آگے بڑھایا، ان میں خلیفہ عبد الحکیم بھی تھے، جنہوں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ قائم کیا۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین تھے، علامہ اسد تھے، ایک ڈاکٹر فضل الرحمان تھے، جن کو ہمارے معاشرے نے برداشت نہیں کیا، اور ان کو یہ ملک چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑا، اور ان کی باقی ساری زندگی جو ہے وہ شکاگو میں گزری۔ لیکن وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے جو آخری سال تھے ان کو ضائع نہیں کیا، اور انہوں نے اسلام کے حوالے سے بہت اعلیٰ پائے کا کام کیا۔ وہ کام ایسا ہے کہ جس کو مغرب کے جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں اور جو تھنکرز ہیں وہ بھی اس کو سراہتے۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین ہو یا ڈاکٹر فضل الرحمان ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اقبال کی فکر کو ایکسٹینڈ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ تو باوجود یہ کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین پہ 2 PhDs ہو گئی ہیں، MPhil کے کئی مقالات ان پہ لکھے جا چکے ہیں، لوگ آج بھی ان کے نام اور کام سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ نوجوانوں کو آج ہم ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک جامع تعارف جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں۔ تو 2 PhDs کے بعد جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ابھی بھی ڈاکٹر صاحب کے کام میں اور اس میں ابھی بھی ایسے تحقیقی پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں کہ جن پہ ڈاکٹریٹ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا جو حاصل مشن تھا وہ علوم کو مسلمان کرنا تھا۔ یہ وہ ایشو ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ جس پہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے
یا جو مغرب سے متاثر لوگ ہیں، چلے اگر ہم ان کو مغرب زیادہ نہ بھی کہیں، تو مغربی فکر کے جو متوالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو علم ہوتا ہے وہ کافر یا مسلمان نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے۔ آپ علم کو جب اسلامائز کریں گے تو پھر آپ پتہ نہیں اس علم کے ساتھ، اس نالج کے ساتھ انصاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اسلامائزیشن آف نالج کی بات کی تو یہ ایک طرح سے حضرت علامہ کی فکر میں جو ایک اشارے تھے علوم کو مسلمان کرنے کے، تو اس کو انہوں نے ایک مربوط صورت میں، فکری صورت میں پیش کیا۔ یہ بہرحال اولیت ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد فلسطینی ایک مفکر تھے ڈاکٹر اسماعیل الراجی الفاروقی، پھر سید حسین نصر تھے واشنگٹن یونیورسٹی میں، پھر ڈاکٹر ضیاء الدین سردار تھے جنہوں نے اسلامک فیوچرز لکھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اقبال اور رفیع الدین وہ ایسے دو مفکر تھے کہ جنہوں نے ایسے معاشرے کے لیے لکھا ہے جو اپنی اساس سے محروم ہو چکا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کام کو اگر کسی نے سراہا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے کام کا تمسخر اڑانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پرویز ہود بھائی ایک طبیعیات دان ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ اسلام اینڈ سائنس کتاب ایک لکھی ہے، اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو، ڈاکٹر رفیع الدین کے کام سے تو وہ آگاہ نہیں ہیں، لیکن حسین نصر ہیں، اسماعیل الراجی الفاروقی ہیں، ضیاء الدین سردار ہیں، تو انہوں نے نام لے لے کے اپنی کتاب میں اسلامی سائنس کے حوالے سے ان پہ سخت گرفت کی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک مختصر سے ان کے تعارف کا خاکہ ہے۔ اب آپ کی اجازت سے میں جو چند صفحات ان پہ لکھ کے لایا ہوں وہ میں آپ کے نظر کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کے بعد فکر اسلامی کی تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں جن شخصیات نے نمایاں کردار ادا کیا انہی میں سے ایک ڈاکٹر محمد رفیع الدین بھی ہے۔ یہ 1901 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں یہ ایک بھرپور علمی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کے کام کا اگر جائزہ لیا جائے تو انہوں نے اسلامی مستقبلیات، اسلامک فیوچر، فلسفہ تعلیم اور فکر اقبال کے حوالے سے قابل قدر علمی کارنامے سر انجام دیے۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین 27 جولائی 1901 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام فقیر اللہ تھا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے معاصرین میں انہیں پنجاب کے کسی ضلع کا رہنے والا لکھا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ان کی کتاب آپ کو دکھائی ہے معاصرین، جس میں علمی شخصیات کے خاکے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے معاصرین میں انہیں پنجاب کے کسی ضلع کا رہنے والا لکھا ہے۔ پنجاب ان کے آباء و اجداد کا وطن ضرور تھا، لیکن وہ روحانی اور تبلیغی مقاصد کی خاطر کشمیر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ محمد رفیع الدین نے 1929 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم.اے. عربی کے امتحان میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد بحیثیت پروفیسر عربی اور اردو سری پرتاپ سنگھ کالج سری نگر میں ان کا تقرر ہوا۔ بعد میں فارسی میں آنر کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی۔ آئیڈیالوجی آف دا فیوچر ان کی پہلی اور بنیادی فلسفیانہ تصنیف ہے، جسے انہوں نے پرنس آف ویلز کالج جموں کے قیام کے دوران 1942 میں مکمل کیا، لیکن کتاب کی اشاعت کے لیے کوئی ناشر دستیاب نہ ہوا تو انہوں نے 1946 میں اپنے خرچ پر کتاب شائع کروائی۔ فروغ سے پہلے اس کے کچھ نسخے لاہور اخباروں اور رسالوں کو تبصرے کے لیے بھجوائے، لیکن فسادات شروع ہو گئے
رفیع الدین آئیڈیالوجی کی کاپیوں کے ڈھیر پر حسرت کی نظر ڈال کر وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ یاد رہے کہ دوسرے ایڈیشن 1956 میں مصنف کا ایک نوٹ بھی شائع ہوا جس میں پہلے ایڈیشن میں 400 کاپیوں کی اشاعت کی خبر ہے۔ آئیڈیالوجی میں اسلام کو مستقبل کا آخری اور عالمگیر نظریہ حیات قرار دیتے ہوئے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ فطرت کی تمام قوتیں لمحہ بہ لمحہ اسی حقیقی نصب العین کی طرف بڑھ رہی ہیں جس کی تصدیق سائنسی انکشافات سے بھی مسلسل ہو رہی ہے کہ کائنات کی آخری حقیقت مادہ نہیں بلکہ شعور ہے۔ لیکن تاریخ انسانیت کے ایک مکمل نظریہ حیات کے دعوے دار ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ فطری تقاضا ہے کہ اب تک انسانی علوم نے ترقی اور ارتقاء کے جو مدارج طے کیے ہیں ان کا اسی نظریہ حیات کی روشنی میں اثر نو جائزہ لے کر نہ صرف اس کے تضادات کو واضح کیا جائے بلکہ اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ان علوم کو بھی ہم آہنگ کیا جائے۔ 1949 میں پنجاب یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ میں جب یہ کتاب ڈاکٹریٹ آف فلاسفی کے لیے پیش ہوئی تو بعض ممبرز نے اعتراض کیا کہ چونکہ امیدوار فلسفہ میں ماسٹر ڈگری کے حامل نہیں ہیں لہٰذا انہیں فلسفہ میں پی ایچ ڈی نہیں دی جانی چاہیے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ آج پی ایچ ڈی اور ایم فل پروگرامز کے لیے جو شرائط ہیں اور جو رولز طے ہیں اس زمانے میں شاید ابھی وہ مدون نہیں ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب آئیڈیالوجی آف دا فیوچر تحریر کی تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کتاب پہ ان کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی اور اہل علم کی نظروں سے گزری تو بعض دوستوں کے مشورے پہ انہوں نے اس کتاب کو پی ایچ ڈی کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں پیش کر دیا۔ تو جس طرح آج ہم پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا کورس ورک ہوتا ہے، پھر موضوع کا تعین ہوتا ہے اور پھر کسی نگران کے تقرر کے بعد جو اسکالر ہے وہ اپنا مقالہ لکھنا شروع کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ایسے کسی مرحلے سے نہیں گزرے کیونکہ اس زمانے میں ابھی یہ مراحل جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے تھے اور طے نہیں ہوئے تھے۔ بعض ممبرز نے اعتراض کیا کہ چونکہ امیدوار فلسفہ میں ماسٹر ڈگری کے حامل نہیں ہیں لہٰذا انہیں فلسفہ میں پی ایچ ڈی نہیں دی جانی چاہیے۔ اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ڈاکٹر عمر حیات ملک وائس چانسلر کے منصب پر فائز تھے۔ انہوں نے اس اعتراض کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اگر کوئی شخص فلسفہ میں ایم اے ہوتے ہوئے بھی ایسی مار کا آ رہا فلسفیانہ کتاب تحریر نہیں کر سکتا تو جنہوں نے فلسفہ میں ڈگری نہ ہونے کے باوجود ایسی کتاب لکھ دی ہے انہیں ڈاکٹریٹ ضرور ایوارڈ کی جانی چاہیے۔ سید ظفر الحسن کی رائے یہ تھی کہ آج تک فلسفہ کی کوئی کتاب ان کی نظر سے ایسی نہیں گزری جو اسلام کے اس قدر قریب ہو۔ ڈاکٹر سید ظفر الحسن علی گڑھ یونیورسٹی میں فلاسفی کے استاد اور پھر صدر شعبہ بھی رہے، اور اقبال جب خطبات کے لیے علی گڑھ پہنچے تو ان کا علمی تعارف کرانے والے ڈاکٹر سید ظفر الحسن ہی تھے۔ 1961 میں فلسفہ تعلیم پر شائع ہونے والی ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی تصنیف فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن پر 1965 میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ڈی لٹ عطا کی گئی۔ یاد رہے کہ یہ ڈگری بھی آپ کو فلسفہ میں دی گئی۔ مستقبل کا نظریہ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے بزم اقبال کی طرف سے شائع ہو چکا ہے، جبکہ دوسری تصنیف ابھی زیر اشاعت ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد حکومت مغربی پاکستان نے نومسلم اسکالر علامہ محمد اسد لیوپولڈ وائس کی سربراہی میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم کیا تو محمد رفیع الدین ریسرچ آفیسر کی حیثیت سے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر اسد کے ساتھ کام کرنا بجائے خود ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ علامہ اسد نے احیاء ملت اسلامیہ کے قیام کی وضاحت
ادارے کے ترجمان علمی جریدے عرفات میں اس طرح سے بیان کی کہ اس محکمے کی غایت یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے ماتحت زندگی کی اثر نو تعمیر میں ملت کا ہاتھ بٹائے، اسلامی فکر و عمل کا احیاء، اور وہ بھی صدیوں کے زوال و انحطاط کے بعد۔ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے لیے ملک کے بہترین دماغوں کے اشتراکی عمل کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اس مقصد کے لیے ایک قطعی راستہ اور اس کی ضروریات کا ایک مکمل نقشہ تجویز کر سکے۔ ڈاکٹر اسد نے یہ کام شروع کیا کہ علمی سطح پہ اس اسلامی ریاست کے خد و خال کو جو ہے واضح کیا جانا چاہیے، اور پاکستان حکومت کا جو پہلا پاسپورٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے نام جاری کیا گیا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، اور آج تک ان وجوہات سے کوئی شخص پردہ نہیں اٹھا سکا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے اس کام میں منہمک تھے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس ملک سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ادارے کی ملازمت کے دوران آپ نے پاکستان کا مستقبل کے عنوان سے ایک مقالہ ڈاکٹر رفیع الدین نے 1948 میں تحریر کیا، جو ایک کتابچے کی صورت میں شائع ہوا، جس کا ایک نسخہ قائد اعظم کی خدمت میں بھی ارسال کیا، لیکن اس کا جواب لکھنے کی اس وقت قائد کو مہلت نہ ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کا مستقبل لکھتے وقت وہ اس کیفیت سے سرشار تھے کہ ان کے تصورات کے مطابق اقبال کے فلسفہ خودی کا ظہور اور پھر اس کا ایک معجزہ کے طور پر اسلامی ریاست بننا، یہ سب مستقبل کی اسلامی ریاست کی زندگی اور ترقی کے اسباب ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت علامہ نے جس مسلم ریاست کا ایک خواب دیکھا تھا، تو شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے خواب کے مطابق یہ ریاست جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے۔ لیکن آج کے حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ منزل ابھی بہت دور ہے۔ 1950 میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کلچر کی بنیاد رکھی، اور ڈاکٹر رفیع الدین کو بھی دیگر اسکالرز کے ساتھ اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ادارہ ثقافت اسلامیہ میں۔ اسی دوران میں آپ نے قرآن اور علم جدید، روح اسلام، مارکسیت کا مغالطہ، اسلام کا نظریہ تعلیم اور کئی دوسرے مقالات تحریر کیے۔ 1951 میں اقبال اکیڈمی پاکستان ایک نیم سرکاری ادارے کی حیثیت سے کراچی میں قائم ہوئی۔ اس کے پہلے ڈائریکٹر ہونے کا اعزاز ڈاکٹر رفیع الدین کو حاصل ہے، جن کا تقرر 1953 میں ہوا۔ آپ اپنی ریٹائرمنٹ 1965 تک اس ادارے کی ترقی اور فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ 1962 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اسے از سر نو منظم کیا گیا۔ آپ ہی کے دور نظامت میں اقبال اکیڈمی پاکستان کے ترجمان مجلات کے طور پر اپریل 1960 میں سماعی اقبال ریویو انگریزی اور اقبالیات اردو کا اجرا ہوا۔ ڈاکٹر رفیع الدین کو یہ احساس تھا کہ چند استثنائی مثالوں کو چھوڑ کر اقبال پر اس وقت تک جو کام ہو چکا تھا وہ نہ تو علمی معیار پر پورا اترتا تھا اور نہ ہی اس میں افکار اقبال کی بھرپور تشریح اور توضیح کا کوئی اہتمام نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حکمت اقبال سے پہلے جو یہاں یہ جو کہا گیا ہے کہ چند استثنائی مثالیں موجود تھیں، تو ان میں ڈاکٹر یوسف حسین خان کی کتاب روح اقبال، عزیز احمد کی کتاب اقبال نئی تشکیل اور خلیفہ صاحب کی کتاب فکر اقبال شائع ہو چکی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکمت اقبال جو ہے اس پہ ان کتابوں میں سے کسی کی چھاپ آپ تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو اپنی ایک فلسفی تھی اس کے تحت حکمت اقبال جو ہے انہوں نے مکمل کی۔ ڈاکٹر رفیع الدین سمجھتے تھے کہ ضرورت اس عمل کی تھی کہ اقبال کے ساتھ اپنے تمام تر عقیدت مندانہ جذبات سے بلند ہو کر اس کے افکار کا ایک منظم اور مربوط عقلی و سائنسی مطالعہ پیش کیا جائے،
جو عالمی سطح پر اقبال کی حقیقی عظمت کو سامنے لانے کا ذریعہ بن سکے۔ اقبالیات کا جو ایک بہت وسیع سرمایہ اب تک سامنے آ چکا ہے، تو اس کے بارے میں یہی بات کی جا سکتی ہے کہ اس میں سے بیشتر کام ایسا ہے کہ جو عقیدت مندانہ جذبات کے تحت لکھا گیا ہے۔ کم چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی فلسفیانہ اصول، قاعدے یا تنقیدی نقطہ نظر سے انہوں نے اقبال کی فکر کو دیکھا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین نے 1960 میں لکھے جانے والے ایک مقالے سائنٹیفک ایکسپوزیشن آف اقبال میں اپنا موقف پیش کیا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کی روشنی میں جدید علوم کے جائزے پر مبنی ایک علمی منصوبے پر کام شروع کیا جانا چاہیے، جس کے تحت سیاسیات، تعلیمات، اخلاقیات، نفسیات اور تاریخ کے بنیادی تصورات کو زیر بحث لایا جا سکے۔ اقبال اکادمی پاکستان کی ملازمت ہی کے دوران میں آپ نے اپنی اہم تصنیف مینیفیسٹو آف اسلام، منشور اسلام مکمل کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو مینیفیسٹو آف اسلام ہے، تو یہ کارل مارکس کی جو کتاب تھی مینیفیسٹو آف مارکسزم، تو یہ اس کے جواب میں لکھی۔ اس کے علاوہ فلسفہ تعلیم پر اپنی مارکہ آرا کتاب فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن بھی مکمل کی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کی زندگی میں شائع ہونے والی ان کی آخری تصنیف حکمت اقبال تھی، جس کے ذیلی عنوان کے طور پر یہ وضاحت بھی درج ہے کہ کلام اقبال کی روشنی میں اقبال کے فلسفہ خودی کی مفصل اور منظم تشریح۔ حکمت اقبال پہلی بار علمی کتاب خانہ اردو بازار لاہور کی جانب سے شائع ہوئی، جس پر تاریخ اشاعت درج نہیں ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کے صاحبزادے صلاح الدین محمود کے ساتھ حکمت اقبال کی ایک مستند اشاعت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کی دو اہم تصانیف روح اسلام کو ایسنس آف اسلام اور قرآن اور علم جدید کو دا قرآن اینڈ دا ماڈرن نالج کے عنوان سے ترجمہ کر چکے تھے اور حکمت اقبال کے ترجمے کی تیاری میں مصروف تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جب حکمت اقبال شائع ہوئی تو ان کے والد ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس پر نظر ثانی کے بعد کچھ ترامیم اور اضافے بھی کیے تھے، جنہیں وہ آئندہ ایڈیشن میں متن کا حصہ بنانے کے خواہشمند تھے، لیکن اس کی انہیں مہلت نہ مل سکی۔ یہ اصلاحی نسخہ مدت تک ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی دسترس میں رہا، جو ان کی وفات کے بعد صلاح الدین صاحب کو واپس مل گیا۔ ڈاکٹر رفیع الدین کی ترامیم کو انہوں نے بڑی دیدہ ریزی سے پڑھا اور پھر حکمت اقبال کے انگریزی ترجمے فلاسفی آف اقبال کا حصہ بنا کر گویا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کی۔ 50 سے زائد مقامات پر کی جانے والی اصلاح کی نشاندہی انہوں نے کتاب کے حواشی میں کر دی۔ ڈاکٹر رفیع الدین تعلیمی مسئلے کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ آج ہر اس شخص کو جو تدریس سے وابستہ ہو ماہر تعلیم قرار دے دیا جاتا ہے، خواہ اس نے کبھی مروجہ نظام تعلیم کا ناقدانہ جائزہ لیا ہو یا اسے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں کوئی دلچسپی بھی ظاہر نہ کی ہو۔ ڈاکٹر رفیع الدین کی ایک ماہر تعلیم اور دانشور کی حیثیت کو ان کے معاصرین نے بھی تسلیم کیا ہے، اور ان کی تصنیف دا فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن کو تعلیمی حوالے سے کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حکمت اقبال میں بھی تعلیم کی اسلامی تشکیل جیسے مسئلہ پر اپنے خیالات کو مربوط شکل میں پیش کیا۔ اقبال نے گزشتہ صدی میں نظام تعلیم کی جن خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اسے صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کی تھیں، آزادی کے بعد بھی ان کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تعلیم کی دینی اور دنیاوی کیمپوں میں تقسیم کسی المیہ سے کم نہ تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں تہذیبی وحدت قائم رہنا یا قومی یہجاتی برقرار رہنے کا سوال محال تھا۔ لہٰذا تعلیمی شعبے میں جو بنیادی قدم اٹھایا جا سکتا تھا وہ اسی منقسم صورتحال کو ختم کر کے ایک یکساں نظام تعلیم قائم کرنا تھا۔ خواجہ غلام السیدین کے نام لکھا گیا اقبال کا خط گویا مذکورہ مسئلے کے حل کے لیے ایک مؤثر اور بلیغ اشارے کی حیثیت رکھتا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے، بصورت دیگر وہ محض شیطانیت ہے۔ یہ خط پڑھ کر ڈاکٹر رفیع الدین کی تعلیمی مسائل، بالخصوص ان کا علوم کی اسلامی تشکیل کا منصوبہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اپنی تحریروں میں جس اہم تعلیمی مسئلے کے حل کے لیے محض نظری اشارے کیے ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین نے ٹھوس علمی اصولوں کی بنیاد پر اس کی باقاعدہ نظریہ سازی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ان کا تجزیہ ہے کہ کلیسا کی علم دشمنی کے نتیجے میں حقیقت کائنات کی وحدت بھی تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں بے خدا سائنس کو ایک حقیقت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ سائنسی علوم میں سے خدا کے تصور کو خارج کر دینے سے سائنسی علوم کی سمت ہی تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ معاشرہ مادیت، دہریت اور ظلم اور جدل کا شکار ہو گیا ہے۔ اقبال نے خبردار کیا تھا کہ مسلم ماہرین تعلیم کے لیے لازم ہے کہ وہ جدید علوم کو مسلمان کریں، اسی صورت میں یہ نوع انسانی کے لیے رحمت ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی نقطہ اقبال اور رفیع الدین کے تعلیمی فلسفہ کا مرکز اور مقصد قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کی فکر کا حاصل یہ ہے کہ نظریہ یا نصب العین کی محبت ہی انسان کے تمام اعمال کی قوت محرکہ یا موٹیویٹنگ فورس ہے۔ نصب العین کی محبت فطرت انسانی کا اصل اور مستقل تقاضا ہے، جو نہ تو جبلتوں سے پیدا ہوا ہے اور نہ ان کے تابع ہے، بلکہ خود اپنی تسکین کے لیے جبلی تقاضوں کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آج مسلم ممالک میں اسلامائزیشن آف دی نالج کی سوچ ایک علمی تحریک کی صورت اختیار کر گئی ہے، جسے آگے بڑھانے والوں میں فلسطینی دانشور اسماعیل الراجی الفاروقی، استاد محمد قطب، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ایرانی نژاد سید حسین نصر اور اسلامک فیوچرز کے مصنف ڈاکٹر ضیاء الدین سردار کے نام نمایاں ہیں۔ یہ اسکالرز اپنی تحریروں اور تقریروں میں جب علوم کی اسلامی تشکیل پر بحث کرتے ہیں تو ان کے خیالات ڈاکٹر رفیع الدین ہی کی صدائے بازگشت معلوم ہوتے ہیں۔ آخر میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین کی علمی جدوجہد کا مقصد فقط یہی تھا کہ سائنسی علوم کے طالب علموں کو اس حقیقت سے روشناس کرانا ضروری ہے کہ کائنات کے اندر جو وحدت، حسن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ محض حادثاتی نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کے تخلیقی فعل کے شواہد ہیں، جن کا مقصد کائنات کی بتدریج تکمیل اور ربوبیت ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے علمی مقاصد کے حصول کے لیے مصروف رہے۔ وہ 29 نومبر 1969 کو کراچی کے لارنس روڈ پر ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک عالم بے بہا تھے اور ان کی موت ایک عالم کی موت تھی۔ ان کی وفات کی خبر سے علمی دنیا سوگ میں ڈوب گئی۔ انہیں سیالکوٹ میں سپرد خاک کیا گیا۔ خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی شخصیت اور ان کے علمی کارناموں پر مقالہ سماعت کیا، اور یہ بات میں بغیر کسی خوف تردید کے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین پر ایک بہت ہی اعلیٰ تجزیاتی مقالہ تھا، جس میں انہوں نے ان کی تعلیمات کو اختصار کے ساتھ لیکن نہایت اہم نکات کو نظر انداز کیے بغیر پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا انہوں نے اس مقالے میں اشارہ بھی کیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ وہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے متخصص ہیں، لہٰذا ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور میں ان سے کہہ چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے ان معروضات کو نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ حکمت اقبال جیسی کتاب جو نہایت
عہد ساز کتاب ہے یہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ اقبالیات پر صرف 5 یا 6 کتابیں، اور حقیقت میں آپ سے کہتا ہوں اس سے زیادہ کتابیں ہیں بھی نہیں، 6-7 کتابیں ہیں جو نہایت بنیادی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، تو آپ ان 6 کتابوں میں حکمت اقبال کو لازماً شامل کریں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ ایک ایسی کتاب جس میں اتنی اغلاط ہیں، اور دیکھیے ہمارے مسلم تدوین کے جو معاملات تھے اس میں تدوین متن کو تو نہایت درجہ حیثیت حاصل ہے، اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے صرف علم حدیث کو دیکھ لیجیے، اسماء الرجال کو دیکھ لیجیے، کس طرح ایک ایک لفظ کی تحقیق میں کتنا بڑا کام کیا گیا۔ لہذا اس صحت متن کے وارث اگر کوئی لوگ ہیں یا کوئی قوم ہے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسلمان قوم ہے، اور جدید ہسٹوریوگرافی کی بنیادیں اسماء الرجال نے فراہم کی۔ میں یہاں تفصیل کا کوئی موقع نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کی ایک گفتگو سن چکے ہیں جو بہت ہی پرمغز تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے دوستوں میں، شاگردوں میں امجد طفیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، رفاقت صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ہمارے سمریش صاحب بیٹھے ہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ اگر کوئی سوال آج کی اس گفتگو کے حوالے سے، لیکن سوال بہت مختصر ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ اگرچہ یہ سوال مجھ سے تو بنتا اس لیے نہیں کہ یہ اصولاً تو ان کو، لیکن چونکہ میں کہہ چکا ہوں تو میں ابھی آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم کتاب، اور غالباً اقبال پر لکھی گئی پہلی کتاب جس کی طرف خود ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، وہ روح اقبال ہے، بہت بنیادی کتاب ہے۔ اقبال ایک نئی تشکیل، بہت بنیادی کتاب ہے۔ عروج اقبال جس کو لوگوں نے بہت نظر انداز کیا ہے، لیکن بزم اقبال کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ وہ کتاب ہمارے ادارے سے مجھ سے پہلے شائع ہوئی، اور اب ہم اس کو دوبارہ شائع کر رہے ہیں۔ وہ ایک تیسری کتاب ہے۔ اسی طرح اقبال کامل ایک چوتھی کتاب ہے عبدالسلام ندوی کی، جو نہایت اچھی کتاب ہے۔ ایک آدھ کتاب آپ چاہیں تو مرزا منور کی شامل کر سکتے ہیں، لیکن 5-6 سے زیادہ یہ تعداد بڑھتی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، حقیقت ہے۔ ہاں، اسلوب صاحب کی ایک کتاب اقبال دا ویلنری جس کو ہم چھاپ رہے ہیں اس وقت، وہ بھی ایک بہت بنیادی اور نہایت ترجیحاتی کتاب ہے، لیکن چونکہ مجھے اس وقت اس موضوع پہ کوئی گفتگو کرنا ہی نہیں، میں تو صرف آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ کوئی سوال ریلیونٹ ہو آج کے موضوع سے متعلق، اگر آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ اقبال سب کے لیے تو خیر ایک تشریحاتی نوعیت کی کتاب ہے، لیکن یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں فکر اقبال کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ وہ بہت بنیادی کتاب ہے، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ علم پہ اسلامائزیشن کا اطلاع کر دیا جاتا ہے، فرضی عمل کیفیت سوچ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آج کے جدید لوگوں کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کا جواب اس پیپر میں آ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ مسئلہ علامہ اقبال سے اخذ کیا، اور حضرت علامہ کی یہ ایک اشارہ انہوں نے کیا تھا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مغربی سائنس ہے جس کے بارے میں خود اب مغرب سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ گاڈ لیس سائنس ہے، تو ایکچولی ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس کو مسلمان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جو قوت ہاتھ آتی ہے، اور اس کے جو بے محابہ مظاہرے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور کلیش آف سویلائزیشن کے بعد تو اس میں ایک بہت شدت پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو کسی نہ کسی ایک اخلاقی نظام کے تابع کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ محض شیطنیت ہے۔ اب لوگوں نے اس کو ایک
तमस्खर के अंदाज में लिया कि जी आप ये बताएं कि जो फिजिक्स के उसूल हैं, जो केमिस्ट्री के जितने भी मॉडर्न साइंसेज हैं, उनको आप कैसे जो है वो इस्लामाइज करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक फिर स्पेसिमेन लिखी। सबसे पहले उन्होंने फिजिक्स का जो एक FSC का निसाब था, उस पर उन्होंने एक स्पेसिमेन के तौर पे उन्होंने पहली किताब शाया की। और हजरत अल्लामा के इरशादात के बाद डॉक्टर रफ़ीउद्दीन एक द होली कुरान यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, इसी मकसद के लिए कि जो निसाबात हैं उनकी इस नज़रिए के तहत जो है वो तदवीन की जा सके। एक्चुअली ये मसला साइंस के उसूलों को बदलना नहीं है। इसमें कुछ सवाल ऐसे आ गए, मैंने जो एक आध सफ़ा छोड़ा है उसमें इसका जवाब भी है। तो साइंस के उसूलों को बदलना नहीं है, और ये भी दुरुस्त है कि कोई साइंस जो है वो काफिर या मुसलमान नहीं हुआ करती, ठीक है, लेकिन उसको किसी न किसी अखलाकी निज़ाम के, अखलाकी इक़दार के तहत लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा पेचीदा मसला था, और ये डॉक्टर रफ़ीउद्दीन के बाद इसको पूरी एक मूवमेंट की हैसियत हासिल हुई। मैंने जितने मगरब से नाम लिए हैं, तो ये तहरीक आगे बढ़ रही है। और अगर ये महज ये कोई एक मामूली सा मसला होता, या इसको कहा जाता कि ये तंग नजरी है, तो फिर ये मसला जो है वो डॉक्टर साहब से शुरू होकर डॉक्टर साहब पे ख़त्म हो जाता। सो मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अपने लेक्चर में ये बताया कि अब मगरबी दुनिया जो है वो जदीदियत से भी हटती जा रही है, तो सवाल मेरा बड़ा बुनियादी सा है, वो ये कि उन्होंने ट्रेडिशनलिज्म और ट्रेडिशन के अगेंस्ट जदीदियत को एक अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ के तौर पे प्रेजेंट किया, लेकिन अब वो उसके भी इनकारी हो गए, और वहाँ जो आइडियोलॉजी पनपी और वो पीक पे चली गई, वो है कि तमाम के तमाम मेटा नैरेटिव्स के ये वो इनकारी हो गए। जहाँ वो जदीदियत को, साइंस को एक पैरेलल या अगेंस्ट ट्रेडिशन के खड़ा किया, वहाँ वो उसके भी अगेंस्ट हो गए, और अब तमाम मेटा नैरेटिव्स के इनकार की सूरत में नई आइडियोलॉजी जो आई वो है माबादुल जदीदियत, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मुसलमानों के पास अब ये मौका है कि वो ट्रेडिशन का हया कर सकें, वो उसकी कोई सूरत दोबारा से पैदा कर सकें? बस ये बुनियादी से सवाल। ये जो रिवायत और जदीदियत की आपने बात की है, तो ये जब कॉलोनियलिज्म आया है, और जब उसी साइंस और टेक्नोलॉजी के बलबूते पे उन्होंने कमजोर कौमों को अपने जेरे नगी किया है, तो वहाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वहाँ की जो एक रिवायती इक़दार थी, वहाँ की जो रिवायात थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो जदीदियत की सूरत में मौजूद था। तो ये एक कशमकश की सूरत में वहाँ ये सिलसिला चल निकला है, बिलखुसूस जो मुस्लिम ममालिक थे। तो अब इस पे दो धड़े जो है वो बन गए। कुछ लोग ये चाहते थे कि ये जो अपना जदीदियत है, ये असरे हाजिर का एक बहुत बड़ा तकाजा है। अच्छा, यहाँ ये ज़हन में रखना चाहिए हमें कि जो जदीदियत है वो मगरबियत नहीं है। मगरबियत और जदीदियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पे हसन अस्करी ने किताब लिखी जदीदियत, और एक इल्मी बहस का आगाज हो गया। उस पे फिर जदीदियत और रिवायत के हवाले से कई लोगों ने, कई बड़े लोग हमारे जो सोच विचार करने वाले थे, जो बहुत लिखने वाले थे, तो ये सिलसिला जारी रहा, और ये कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर एक तहरीक के नतीजे में उससे मुख्तलिफ तहरीकें जन्म लेती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि एक इल्मी सेहत की जो है वो एक अलामत है। तो अब ये समझना कि इसको काउंटर जो है वो करने के लिए किसी जिहाद की, किसी हज़ारों की जरूरत नहीं है। तो अगर डॉक्टर साहब इसमें कोई इजाफा करना चाहें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे क्लियर करना चाहूँगा जो बात इन्होंने की। मगरिब में तो ऐसा एक पूरा दिन वजूद पे आ चुका है जिन्होंने 20 किताबें मौजूदात पे लिखी हैं। मिसाल के तौर पे आप हस्टन स्मिथ को देखिए, गायजन को देखिए, यानी ये जो किंग ऑफ द कैसल को देखिए, गायजन की किताब है, बड़ी मशहूर है।
इसी तरह हसन स्मिथ का मैंने नाम दिया, इस्लाम एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, उसको देख लें। और कितनी ही किताबें हैं जो यहाँ भी पाकिस्तान से भी सुहेल अकेडमी ने शायद की हैं। मैं ये समझता हूँ ये मगरिब का वो बेमिसाल गिरोह है जो इन मौज़ूआत, फिर उसमें आप और कितने लोगों को शामिल करेंगे, आप रिलीजनों को आप उसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ज़ियाउद्दीन सरदार का असल में हो ये रहा है कि मगरिब का एक पूरा फलसफा रद्द दर रद्द का फलसफा है। ये मैं आपको बता दूं, ये खुलासा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इकबाल कह रहे हैं कि ज़मां ज़मां शिकनत आंचें भी तराशत अक्ल। आप सिर्फ नीली अक्ल से जब काम देते हैं और उसे किसी बहुत बड़े माबादी नजरिए से महरूम कर देते हैं और उस फैज से उसको महरूम कर देते हैं, तो उसके नतीजे में जो उलूम वजूद में आते हैं उन्हें उलूम कर दी जाए जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बात यह है कि बर्बरियत और सफाकियत की जो मिसालें इस वक्त मगरिब में कायम की हैं, कभी आप उसके पस मंजर में जाके देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये वही इब्लीसियत और शैतानत है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, और जो उन बेखुदा उलूम से पैदा हुई है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है मुस्लिम ममालिक और दीगर ममालिक के जो बहुत बड़े मादनी ज़खायर हैं उन पे कब्जा किया जाए और इस दुनिया में ऐशो इज़्ज़त की जाए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? ये मगरिब का मकूला ही था कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये इस्लाम का मकूला नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। ये मगरिब में ये परवत घड़ी है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत भी मशरूत है और वह शराइत के साथ मोहब्बत होती है, और जंग भी वह शराइत के साथ होती है। इसमें बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को, गायतिन को पढ़िए, हसन स्मिथ को पढ़िए, हुसैन नसर को पढ़िए, अच्छा, और उसके साथ ही साथ रेलिगेनो को पढ़िए, क्राइस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़िए, ताकि आपको अंदाजा हो कि मगरिब के वो लोग मुसलमान हुए, उन्होंने खुद मगरिब को जहाँ वो बड़े बड़े, और इस दिन में मैं एक किताब का नाम और दूंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से शायद हो रही है, वो है ये मरियम जमीला की किताब है जो मगरिब को जिसमें बेनकाब किया गया है और मगरिबी तहरीरों ही को जा करके और उन पर कमेंट करके वो किताब लिखी गई है। वो देखने से ताल्लुक रखती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल है जिसके नतीजे में ये दुनिया एलिमिनेट हो सकती है। मगरिब जिस तरफ जा रहा है उसका नतीजा सिवाय इस धरती और इस कायनात की तबाही के और कुछ नहीं है। इसके आगे सिर्फ एक चीज बन सकती है, और वो है वाकई वो बेखुदा साइंस जिसको खुदा की तहवील में दिया जाना मकसूद है, और इसी पे हमारे बड़े बड़े मुफक्किर जिनमें खुद डॉक्टर मोहम्मद रफीउद्दीन भी शामिल थे, उन्होंने इस पे जोर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका।